السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، میں اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں درس قرآن لے کے، کچھ گفتگو لے کے، ایسی کلپنگ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے دین کو میں جو سمجھاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے، مجھ پر عائد ہوتی ہے ذمہ داری کہ میں جو بات سمجھا اللہ کے دین کی، قرآن و حدیث کے دائرے میں، تو وہ آپ تک کے پہنچا دوں۔ پھر میرے درس قرآن کے، میرے گفتگو کے انداز میں نے محسوس کیا، چند میرے جو رفیق ہے، میرے دوست احباب، انہوں نے بتلایا کہ آپ کے بیانات میں تنقید ہوتی ہے، اور یہ بھی میں نے محسوس کیا کہ کچھ میرے جو دوست ہیں وہ تنقید کو طعنہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو میں آج واضح کر دوں کہ تنقید اور طعنے میں واضح فرق ہے۔ اس سبجیکٹ پر میں نے جماعت اسلامی کا جو ماہانہ چھوٹا کتابچہ نکلتا، اس میں میرا لیکھ بھی دیا، ایک مضمون بھی دیا، اور بتایا، میں نے اس میں ایکسپلین کیا کہ تنقید اور طعنے میں کیا فرق ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیت ہے، مومن طعنہ نہیں دیتا، اور تنقید کسی کو کریکشن کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے کی جاتی، نہ کہ اس کو شرمندہ کرنے کے لیے۔ اور طعنے میں درستی کریکشن نہیں ہوتا، بس اس کو ذلیل کرنا، اس کو نیچا دکھانا، اس کے لیے طعنہ دیا جاتا۔ تو مومن کی تو صفت ہی نہیں ہے یہ کہ تنقید میں ہر خاص اور عام کو کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے اجازت دیا ہے۔ علماء حضرات کو بھی میں تنقید کرتا ہوں جہاں مجھے یہ لگتا ہے تو قرآن کے مطابق ان کی بات اگر ہٹ کے ہوتی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں تو میں پیش کرتا ہوں اپنی بات کو۔ یہ بھی ایک چیز جھلک کے آپ کو آتی ہوں گی، یا میں خود محسوس کرتا، میرے دوست احباب بھی محسوس کرتے اس چیز کو۔ تو لیکن جہاں آپ کو یہ لگتا کہ میں مخالفت کرتا ہوں، جی میں بالکل مخالفت کرتا ہوں، لیکن مخالفت علم کی بنیاد پہ کرتا ہوں، بکس کی بنیاد پہ کبھی نہیں کرتا۔ میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کسی سے کوئی بیر نہیں، لیکن مخالفت کرنا، کوئی بات اگر کسی کی کچھ ہے میں اپنی بات پیش کروں، تو دراصل میں اپنی بات پیش نہیں کرتا، اور کسی کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ خود کی اپنی بات پیش کرے۔ میں تو اللہ کے دین کی بات میں جو سمجھاؤں پیش کرتا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھ کر، کہ یہ میری عین ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ صرف سمجھانا، سمست مانو جاتی کو، پوری انسانیت کو اللہ کا دین، اللہ کے دین کی بات سمجھا دینا، ان تک کی دعوت پیش کر دینا، اور خصوصی طور پر ایمان والوں کو، تاکہ وہ عمل پر جم جائے۔ اس کے لیے میں کوشاں رہتا ہوں۔ کیوں کہ منوانا، میں یہ سمجھتا میری ذمہ داری نہیں ہے، نہ کسی ایمان والے کی ہو سکتی اگر وہ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، کیونکہ منوانا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں کہا، ان کو بھی یہ حکم نہیں دیا کہ آپ نے منوانا چاہیے، کیونکہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بس سمجھانا پڑتا کہ ہم سمجھا دیں، اب وہ بھی ہم ایسا سمجھائے جو ہم سمجھ چکے، وہ سمجھائیں ہم، اور اچھے انداز میں، معتبر انداز میں سمجھائیں ہم۔ کوشش یہ کریں کہ ہم جو سمجھے اس بات کو ہم لوگوں تک کے، خاص طور پہ ایمان والوں تک کے، وہ بات کو ہم سمجھانے والے بن جائیں، ہم سمجھائیں۔ منوانے کے لیے تو منع کیا اللہ نے، قرآن کی آیت گواہ ہے، سورہ انعام آیت نمبر 108، کیونکہ انسان کے فطرت میں ہوتا ہے یہ کہ انسان جو بات پیش کرتا، جس پر وہ جس کے مطابق زندگی بسر کرتا، اور اس کو یہ محسوس ہوتا کہ وہ بات اچھی ہے،
تو وہ چاہتا کہ لوگوں تک کے بات پیش کرے، اور پھر یہ بھی اس کے دل میں ہوتا کہ بھائی وہ مان جائے، اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے، لیکن اللہ نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا اللہ نے اس آیت میں، کہ ہم نے آپ کو داروغہ یا سردار بنا کے نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو بات کو صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت تو ہم دیں گے۔ یعنی نہ داروغہ ہے آپ کہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے، انڈر میں کوئی ہمارا نوکر ہے یا کوئی ہمارا اور کوئی رشتہ دار ہے جو ہمارے انڈر میں کام کرتا ہے، تو ہم اس کو داروغہ بھی نہیں بن سکتے اس پر کہ اس پر دباؤ ڈالیں، سردار بھی نہیں، ہم سرداری بھی نہیں کر سکتے۔ تو داروغہ یا سردار بنا کے نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ پھر بعد میں ڈھارس بھی دیا اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا تم اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ ایک طرف تو یہ کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن نہیں کر سکتے تو دل دکھتا کہ جو میں سمجھا اللہ کی بات، یہ اللہ کا بندہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہا ہے، یعنی یہ کیوں سمجھنا تو الگ بات، یہ کیوں نہیں مان رہا ہے، یہ احساس ہوتا، لیکن منوانا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ جب ہم اس آیت پر غور کریں گے تو انسان کیا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، ٹینشن فری ہو جاتا ہے کہ ہم کو ہمارا اجر مل رہا ہے، چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ نے صاف انداز میں کہا، اور وہی چیز پلٹ کے ہر ایمان والے پر آتا وہ تقاضا۔ کیوں آتا؟ کیونکہ جب ہم دعویٰ کرتے یہ کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں، یہ جو کام ہے اللہ کے دین کی بات دعوت پہنچانا پوری انسانیت تک، اور خاص طور پہ ایمان والوں تک پہنچانا، کیونکہ وہ ایمان والے جو ہوتے ایک عام ایمان والا ہوتا، مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہو جاتا، لیکن اسلام کیا ہے اس کو واقفیت ہی نہیں ہوتی۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کئی پوائنٹس پر، کئی نکات پر مجھے خود معلوم نہیں تھا، کیونکہ قرآن کی اسٹڈی نہیں تھی۔ تو یہ بھی ہے کہ ہمارا نام درج رہتا اس میں کہ ہم ایمان والے ہیں، نام تو عقیل احمد، معنی کیا بڑے عقل مند، نام تو عبد الرحمن، نام تو عبد الرحیم، لیکن رحم غائب، مہربانی غائب۔ لیکن جب قرآن پڑھتے ہم تو ہم کو پتہ چلتا کہ کس نہج پر انسانوں پر کیسی مہربانی کرنی چاہیے، کیسا رحم کا برتاؤ کرنا چاہیے، ایمان والے کی صفت کیا ہوتی ہے دراصل، کہ وہ ایمان والا نہیں ہوتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور بھر پیٹ کا ہے، حدیث میں موجود ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھ کے جب میں نے یہ محسوس کیا تو میں نے قرآن کی آیت کی اسٹڈی کیا، جیسا کئی نقطے پر مجھے علماء حضرات سے بھی وہ رہا، مخالفت رہی اس بات پر، میں نے اپنی بات پیش کرا۔ جیسا جنرل اکثریت علماء کی یہ مانتی کہ غیر مسلم جو بھائی ہیں ہمارے، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا انسانیت کے ناطے، ان کو زکوٰۃ نہیں چلتی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ ان کا دل نرم کرنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی یا دینا چاہیے ان کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کس کے لیے دل نرم؟ ہمارے لیے نہیں پرٹیکولر، ہمارے سوارتھ کے لیے، خود غرضی کے لیے کہ ہم کو اچھا سمجھے، ہمارے لیے مصیبت میں کام میں آ جائے، نہیں، اللہ کے دین کے لیے، کہ اللہ کے دین کے لیے وہ ان کا راستہ ہموار کرے ہم، تو ان کا دل اللہ کے دین کے لیے نرم ہوگا۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آئی تو میں دینا شروع کیا، میں دیتا باقاعدہ، میرے در پہ جو بھی آتا تو میں کبھی یہ نہیں کرتا، تفریق نہیں کرتا، کبھی نہیں پوچھتا کون مسلم ہے کون ہندو ہے کس کاسٹ کا ہے، ضرورت مند ہے نا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا سوال کرنے والے کا سوال پورا کرو، اس کو جھڑکنی مت دو۔ یہاں تک کہ اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے، کیا کیا بتاؤں آپ کو میں، کہ لوگ یہ بتاتے، علماء کی اکثریت اور خاص طور پہ جو NGOs کام کرتی ہے کہ تحقیق کر کے دو بھائی، بغیر تحقیق کے لوگوں کو مت دو، وہ بھی ایک چیز ہے، اس پر بھی میں نے اپنے بیانات پیش کیا کہ کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں، اللہ نے بتایا نہیں قرآن میں کہ تحقیق کر کے دو، سوال کرنے والے کا سوال پورا کرو، وہ جھوٹ بولے سچ بولے اس کی اپنا معاملہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، ڈیٹیلز میں بتایا میں نے۔ تو یہ چیزیں میں آج آپ تک کے پیش کرنا چاہتا ہوں اور وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہوں گا۔ تو آج کا میں وہی اسی چیپٹر پہ بات کر رہا تھا کہ نبیوں والا کام جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کے ساتھ میں وہ کام کرے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم کسی بھی متنفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ، اس کی کیپیسٹی کے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، لیکن جتنی اس کو کیپیسٹی ہے اتنے اس حساب سے تو کام کرنا چاہیے، اس میں راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری یہ بھی بات ہے کہ ہم کو جیسا بتلایا جاتا ہے اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، اجتماعیت کے بغیر بھی اسلام ہے۔ اگر کوئی اجتماعیت، کوئی جماعت اپنے پلیٹ فارم سے ہم کو قرآن کی بات کرنے نہیں دیں گی، یا ایک دو بار بات کرنے دیں گے اور بعد میں ہم قرآن کی وہ آیت کا صحیح مفہوم اور معنی بتاتے ہیں اور ہم کو بولنا بند کر دیں گے، تو ہم انفرادی سطح پہ کام شروع کریں گے ہم کام، اور کرنا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میں تربیت ایسی کرتا ہوں میرے رفقا کی، جو بھی مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، کہ چاہے آپ کسی بھی جماعت سے جڑ جاؤ، اب کوئی نیا انسان آتا تو سب سے پہلے پوچھتا کہ بھائی آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے۔ میں بولتا بھائی اللہ کی جماعت، نہیں اللہ کی جماعت تو ہے، لیکن کون سی جماعت، اللہ کی جماعت کون سی ہوتی؟ قرآن میں پھر مجھے بتانا پڑتا، قرآن میں اللہ نے دو ہی جماعتیں بتایا ہے، ایک حفظ اللہ، حفظ الشیطان، ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت۔ تو اللہ کی جماعت کا جو نظم العین قرآن ہوتا، ظاہر ہے ساری جماعتیں جو ہے تو ان کا نظم العین جو ہے قرآن ہی ہے، وہ قرآن کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق ہی کام کرتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کام کرتے، دعویٰ تو ہے، لیکن کیا وہ واقعی کچھ مدعوں پر، کچھ پوائنٹس پر قرآن سے ہٹ کر بھی تو ہے نا ان کے عقیدے؟ تو اللہ تعالیٰ جو قرآن میں آیا تھا کچھ پر پکڑے گا نا۔ اب پھر ہم جب وہ چیز سے نکلنا چاہتے کہ میں آپ کے ساتھ میں ہوں، کام کروں گا، لیکن فلانے نقطے پر یا فلانے پوائنٹ پر، کچھ اس نقطے پر میں آپ کے ساتھ میں نہیں ہوں، تو وہاں ان کو بڑا گراں گزرتا کہ ارے آپ کو تو بھیڑیے نے اچک لیا۔ ارے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا کہ بھیڑیے نے میرے کو نہیں اچکا، بھیڑیے نے، آپ سب مل کے اس پر متفق ہو گئے، تو یہ پوری اجتماعیت کو جب آپ کسی مدعے پر کام کر رہے ہیں اور اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو بھیڑیے نے اگر اچکا ہے تو آپ کو اچک لیا، مجھے نہیں نہ کیا، کیونکہ قرآن کی آیت میں پیش کرتا باقاعدہ ہے۔ آپ وسلم کو کیا کہا اللہ نے کہ دین ابراہیم پر جم جاؤ، جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کیا کام کیے تھے ابراہیم السلام نے؟ ہٹ گئے تھے، بالکل انفرادی کام شروع کیے۔ تو وہی ہے، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو تقریباً میرے ساتھ تو یہی ہوا کہ میں سب جماعتوں کے ساتھ میں ایسا کسی جماعت میں رہا، میں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا حضرات کا، خاص طور پہ کہ مجھے قرآن کا گیان، قرآن کا جو انٹرسٹ، خاص طور پہ درس قرآن دینا، قرآن کی جو لو لگی، تو وہ مجھے ایک رکن جماعت کے ذریعے سے قرآن کی طرف اللہ نے جما دیا، ذریعہ وہ بنے۔ لیکن میں نے قرآن کی کافی اسٹڈی کیا، میرے 4 دور ہو گئے قرآن کے ترجمے کے ساتھ میں، لیکن پھر جب معلوم ہوا، چیزیں پتہ چلی، تو پھر اختلافات بھی آئے اس میں، خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، میرے آج بھی تعلقات ہے، میں اپنی بات پیش کرتا ہوں جو قرآن کے مطابق بات ہے، کسی پوائنٹ پر ان سے اختلاف بھی ہے تو بھلے ان کے پلیٹ فارم سے نہیں کرتا، لیکن میرا اپنا پلیٹ فارم ہے، یہاں سے میں بات پیش کرتا ہوں۔ تو میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں میرے سننے والوں کو کہ آپ میرے درس قرآن جو بھی میرے بیانات وغیرہ ہے تو آپ دل کھول کے سنیں، اور خاص طور پہ آج میں یہ بتلانے آیا ہوں کہ میری سروس آپ لوگوں کے لیے 24 تاس ہے، 24 گھنٹے، کہ آپ کو کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے یا آپ سمجھنا چاہے اس چیز کو، تو کبھی بھی آپ تشریف لائیے میرے گھر، میں ناگپور میں رہتا ہوں، آپ کو خوش آمد ہے، میں آپ کا سواگت کرتا ہوں، آپ سوال رکھیے میں جواب دوں گا، لیکن کیا سمجھنے کے لیے، کیونکہ اسلام میں جو میں نے واضح کیا کہ منوانا نہیں ہے، سمجھانا۔ لیکن اگر آپ یہ ذہن لے کر آتے کہ بھئی عقیل بھائی کو ہم اپنی بات منوائیں گے یا ہم نے جو سمجھے وہ سمجھائیں گے کہ حد تک کہ آتے آپ تو ٹھیک ہے، لیکن منوانے کے لیے آتے تو وہ چیز تو وہ تو میں بھی آپ کو فالو نہیں کر رہا ہوں کہ آپ آئے تو میں آپ کو منواؤں اپنی بات، صرف سمجھاؤں گا، میں
سوال یہ ہے کہ جب آپ آئیں گے تو میں جو سمجھا قرآن کی بات اپنی بات ہے، قرآن کی اللہ کے دین کی بات، روٹیشن میں انسان بولتا میں اپنی بات، لیکن آپ برا نہ مانیں اس چیز کا، کوئی بات میری نہیں ہے، سب اللہ کے دین کی بات جو میں نے سمجھا میں پیش کرتا ہوں، تو میں وہ بات آپ تک کے رکھوں گا، سمجھاؤں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ منوانا میرے ذمہ نہیں ہے، آپ سمجھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں آپ آئے، کبھی بھی چائے نوش فرماؤں گا آپ کو، آپ اگر 4-5 گھنٹے بیٹھے، آپ کو ایسا محسوس ہو بھوک لگی، تو میں کھانے سے کی بھی نوازش کروں گا آپ سے، جو بھی میرا روکی سوکی میرے پاس میں ہے، تو میں اس کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ لیکن اگر آپ کو سمجھانا ہے مجھے، تو پھر وہ دوسری مجلس رہیں گی اس کے لیے، کہ آپ یہ وقت لیجیے مجھے کہ بھائی ہم کو آپ کو سمجھانا ہے، تو چاہے میں آپ کے گھر آؤں یا آپ جس مقام پہ ہو، میرا انٹرسٹ ہے تو میں وہاں آؤں گا سمجھنے کے لیے، لیکن آپ جب خود سمجھنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو منوانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سمجھاؤں گا، آپ سمجھے چاہے نہ سمجھے، یہ ایک چیز کو سمجھنا چاہیے، ڈیفرنس کو سمجھنا، کیونکہ ہو جاتا یہ کہ ہم آتے سمجھنے کے لیے اور دوسرے کو سمجھانا شروع کرتے، دوسرے کو منوانا شروع کرتے، اس میں پھر اختلاف بڑھتے، اس میں ڈسپوٹ آتا، دلوں میں وہ آتا۔ خیر میرا تو معاملہ، میں ان چیزوں کو جوجا، میرا کافی تجربہ اس چیز کو، کہ اجتماعیت کے ساتھ میں رہا، کیونکہ مجھے سوال کرنے کی بہت عادت تھی، سوال کرنا، کوئی چیز کو سمجھنا، تو طرح طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو جنرلی لوگوں کو برا لگ جاتا، سوال کیے ہم نے کہ برا لگ جاتا، یہاں تک کہ یہ ماحول ہی نہیں ہے سوال کرنے کا۔ کچھ جماعت ہے جیسا جماعت اسلامی میں ہے، وہاں سوال کر سکتے ہم، کوئی نشست ہوئی تو اس کے بعد میں 10 منٹ 15 منٹ دی جاتی ہے کہ سوالوں کی نشست ہوتی، لیکن وہاں بھی میں نے محسوس کیا کہ قلیل تعداد ہے جو سوال برداشت کر پاتی، لیکن اکثریت ایسی ہے جماعت اسلامی میں بھی، جماعت اسلامی ہند کی بات کر رہا ہوں میں، جن سے میرا سابقہ پڑا کہ سوال کیے تو ان کو بڑا گرا گزرتا، کیونکہ ان کے حساب سے نہیں اس کا وہ جواب دے نہیں پاتے، یا پھر ان کی جو انہوں نے جو اصطلاحات بنائے اس سے ہٹ کے ہوتا، تو وہ ان کے انداز بدل جاتے، تو یہ بھی میں نے محسوس کیا۔ لیکن میرے پاس میں آپ ایسا کچھ نہیں پائیں گے، آپ کسی بھی طرح کا سوال کیجیے مجھ سے، میں جواب دوں گا، میری ذمہ داری آپ کو بتلانا ہے، پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، منوانا میری ذمہ داری نہیں۔ آپ کسی میری بات کا برا نہ مانیں، آپ کی کوئی بات کا میں برا نہیں مانوں گا، باقاعدہ احترام سے بات ہوں گی، لیکن جب آپ سمجھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے مجھ سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو سمجھنے کے لیے کیجیے، منوانے کے لیے نہیں، کیونکہ میں اپنی جگہ فکس ہوں۔ جب مجھے آپ کی بات چیت میں، چرچا میں، ڈیبیٹس میں لگا کہ مجھے بھی کچھ سمجھنا ہے تو میں آپ کا وقت لوں گا کہ حضرت میں آپ سے بھی کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، یا ہو سکتا اس دوران گفتگو آپ کی کوئی بات میرے سمجھ میں آ جائے اور کلیئر ہو جائے میرے، کیونکہ ہوتا ہے ایسا، میں دعویٰ تھوڑی کرتا کہ میں بالکل قرآن کے معاملے میں پرفیکٹ ہی ہوں، ارے مولانا اسرار صاحب جیسی شخصیت مرحوم، میں یہ کہتا ہوں وہ بھی پرفیکٹ نہیں تھے، پہلے ان کا کانسیپٹ کیا تھا 3 طلاق کے بارے میں، کہ بیک وقت 3 طلاق جو ہے کسی نے دیا ایک ہی مجلس میں، تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ نہیں ہوتی، بعد میں پھر ان کی خود کلپنگ آئی کہ نہیں میں نے بہت غور کیا کہ وہ 3 طلاق کا جو میں کہتا تھا کہ نہیں ہوتی، دراصل وہ ہو جاتی، بہت غور و تدبر کرنے کے بعد میں انہوں نے بعد میں اپنا یہ ویوز دیا۔ لیکن اب جن لوگوں نے ہو جاتی کر کے اس پر عمل کر لیے ہوں گے کہ بھئی ہو گئی، اور حلالہ وغیرہ اس میں انوالو ہو گئے ہوں گے، جو ان کی بات پر ان کی شخصیت کو بالکل ایسے سمجھتے ہوں گے کہ نہیں مولانا غلط بول ہی نہیں سکتے، تو مولانا نے تو بعد میں اس میں اپنی اصلاح کر لی، تو پھر وہ کیا معاملہ، وہ تو گڑبڑ ہوگی نا۔ تو ہوتا ایسا، جیسا ان کی اصلاح کرنے کے بعد میں بھی، کیونکہ میں شخصیت پرستی گورزبیت جو جیسا اسلام میں ہے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ شخصیت پرستی اور گورزبیت نہیں ہونا چاہیے۔ تو مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب کے میں بہت درس قرآن سنتا تھا، ان کے بیانات بھی سنتا تھا، لیکن قرآن سے جو مجھے پتہ چلا کہ بیک وقت 3 کیا 100 بار بولنے سے بھی ایک مجلس میں طلاق نہیں ہوتی، تو میں اپنے اس ویوز پر قائم ہوں، ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنا ویوز بدل دیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے، کیونکہ میں شخصیت پرستی کا قائل تھوڑی ہوں،
مجھے قرآن کے حساب سے لگتا تو میں بھی بدلتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا بالکل نہیں، عدت کی مدت ضروری ہے اس میں. کتنے بھی بار بولے ایک مجلس میں تھوڑی طلاق ہوتی ہے. اگر میں 10 بار بولوں کسی کو کہ میں نے کھانا کھایا تو کیا 10 بار کھانا کھایا میں نے ایسا ہو جائے گا؟ تو ایسے کئی نکات ہیں جس کی بنیاد پر مت بھید اختلاف بھی ہوتا ہے، علماء حضرات سے بھی ہوتا ہے، ہمارے جو چہیتے ان سے ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا، کوئی ہمارا چہیتا بچپن کا دوست ہے اس سے بھی ہو جاتا، کبھی اس کو گرا بھی گزرتا تو سمجھانا پڑتا. سمجھا تو ٹھیک ہے میرے بھائی، نہیں سمجھتا تو اب اس کے لیے کیا کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. اور کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ کچھ مجھ سے بھی غلطی ہو رہی ہوں گی یا ہوئی ہوں گی تو میں اس کو درست کرتا. تو آپ لوگوں کے ذریعے سے جب آپ آتے مجھ سے ملیں گے، کوئی بات چیت ہوں گی تو کچھ حل نکلے گا میرے لیے، میری بھی اصلاح ہوں گی اس میں. لیکن بڑے احترام مجلس سے بڑے، لیکن آپ نسنکوچ ہو کے آئے. آپ جب میرے گھر آئے تشریف لائے تو یہ سمجھے کہ یہ میرا نہیں آپ کا گھر ہے، آپ کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں. یہاں پر دل کھول کے آپ کوشچن کرو، مجھے کسی بات کا برا نہیں لگتا. لیکن حالت بھلے ہی ایسی ہے کہ آپ کسی دوسرے اجتماعیت پہ ایسے جائے اور وہاں سوال کرے تو سوال بھی نہیں کرتے آتا. سوال کرے تو ان کے جو ہوتے نا چہیتے وہ اٹھ جاتے ہیں، ارے کیا لگا ہے کیا لگا ہے، ان کے تیور بدل جاتے ہیں. اور وہ چپ چپ بھی تو وہ شانت کرتے، ارے شانت ہو جاؤ، وہ چپ بھی تو وہ ذمہ دار شخص وہ مربی شانت کرتے ہیں ان کو. لیکن اسلام کا یہ نہیں ہے. اس چیز کو میں سمجھا کہ وقت کا خلیفہ جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے اور ایک عام انسان کھڑے ہو جاتا وہاں پر شخص کہ بھئی آپ یہ بتاؤ، پہلے بات آپ کی بعد میں پیش کرنا، پہلے آپ یہ بتائیے کہ بیت المال سے تو سب کو اتنا ہی کپڑا ملا تھا اور آپ کی جسم کی جسامت تو ہم سے بھی زیادہ ہے، ہم کو تو ہمارے کو وہ سلائی ہوا نہیں رہا، آپ کے جسم میں وہ کپڑا دکھ رہا ہے، اتنے موٹے تازے آپ اور آپ نے وہ سیے. تو انہوں نے مسکرا دیا، کوئی نہیں اٹھا وہاں پر کہ کیا خلیفہ کے خلاف مخالف میں آپ سوال پیدا کر رہے ہیں یہاں پر جمعے کے خطبے میں، ہے کہ نہیں ہے، پوچھو ہے یہ چیز. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا لڑکا بتائیں گا. تو ان کے لڑکے نے بتایا کہ بھئی آپ کو جتنا ملا تھا اتنا بھی ہم کو ملا تھا، میرے والد محترم کو اتنا ملا میرے کو بھی، لیکن ہو نہیں پا رہا تھا تو میں نے میرا کپڑا بھی ان کو دے دیا لباس کا، میرے والد محترم نے سی لیا. اب تو جواب مل گیا، کلیریفیکیشن ہو گیا. آپ نے سوال ہی کیوں کیے؟ بعد میں بھی اس شخص کو کسی نے کہا کچھ نہیں. وقت کے خلیفہ راستے سے جا رہا ہے، دیکھیے کیسے کتنے تیز تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک عام خاتون راستہ روک دے رہی کہ آپ نے تو ہمارا حق مار دیا، ڈائریکٹ اس طرح سے سوال کریے، آپ نے تو ہمارا حق مار دیا. گھبرا گئے، میں نے حق مارا؟ ہاں عورتوں کا حق مار دیا آپ نے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا کہ مہر عورتوں کا حق ہے، کتنا بھی باندھ سکتی. میں تو یہ سمجھتی بولے کہ پہاڑ برابر بھی سونا باندھ سکتی ہے کہ نہیں ایسا؟ تو بولے ہاں ہے نا ایسا. آپ نے تو ایک میعاد مقرر کر دی اور انہوں نے کی تھی میعاد مقرر، خواتین زیادہ عورتیں زیادہ مہر باندھ رہی تھی تو ایک فکس کر دیا تھا. تو کیا ورڈنگ آتی ہے ان کی؟ عمر غلطی پر تھا، اے خاتون عمر غلطی پر تھا، میں میرا حکم نامہ واپس لیتا ہوں. دیکھیے کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان کا، اور ہمارے کیا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم کسی بات پہ جم جاتے، کسی اجتماعیت میں وہ ہمارا فیصلہ وہ چلتا تو ہماری بات خراب نہ ہو کر کے وہ فیصلہ ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس نقطے کو کسی نے سمجھایا تو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اتنی بڑی جماعت غلط ہو سکتی کیا، اتنے بڑے مولانا غلط ہو سکتے کیا، کتنی معتبر شخصیت تھی ان کا انتقال ہو گیا، وہ غلط تھے کہ اس کا مطلب وہ تو بانی تھے، وہ تو ایسے تھے ویسے تھے. ارے ایسا نہیں، آپ کے سمجھ میں آیا نا، دکھا نا مناسب بات نہیں. یہ آپ تو مدرسے سے فارغ نہیں ہو، آپ کو تو 4 دن ہو رہے جماعت سے جڑنے کو، طرح طرح کی بات سمجھ میں آ گئی، اپنے آپ کو کریکشن کر لو، کیونکہ مرنے کے پہلے تک وقت ہے توبہ کا. اور کیسا وقت دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ہم توبہ کرتے، چاہے کتنے بھی گناہ رہے ہمارے، 100 گناہ کیوں نہیں ہوتے، توبہ کیے تو 100 + 100 200 نیکیاں ملیں گی آپ کو. ایک انسان نے کوئی نیک عمل کرتا ہے 100 تو اس کو جو ملیں گی جنت، 100 پر جنت جو ملیں گی وہ ملیں گی. لیکن جس نے توبہ کیا تو اس کو تو اس کی خیر اوپر کی کیٹیگری کی جنت ملیں گی نا، کیونکہ اس کو تو نیکیاں 200 دیں گے نا، یہ انعام ہے توبہ کا. تو توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن مرنے کے پہلے مر گئے، توبہ کے دروازے بند، کوئی چانس نہیں، نو چانس، ایک سبحان اللہ کا چانس نہیں. جو دوزخ میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے، جو جنت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے. نہ جنت میں سے کوئی نکلے گا نہ دوزخ میں سے کوئی نکلے گا. لیکن ہے
जन्नत में से निकालने का सोचे तो नहीं भाई, हमेशा रहेंगे ना, अल्लाह ने फरमाया ना मीठा मीठा कैसा जन्नत में हमेशा, लेकिन दोज़ख में जाएंगे तो वो भी नहीं निकलेगा ना। 25-30 आयतें हैं कि हमेशा रहेंगे अबदन खालिदुन, नहीं, उसमें से निकल जाएंगे, चांस मारने के काम। उस पर भी मेरी दर्स कुरान है। क्या था ये? तो यहूद व नसारा का अकीदा था। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 80, सूरह अल इमरान आयत नंबर 24 में अल्लाह ने साफ अंदाज में समझा दिया कि ये कहते हैं कि दोज़ख की आग हमको नहीं छुएंगी मगर गिनती के चंद दिन। क्या अल्लाह से कोई अहदनामा ले रखा है? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी मौजूद है कि बनी इसराइल जिस बिल में घुसी, मेरी उम्मत भी घुसेगी और उनसे ज़्यादा घुसेंगी। हम भी घुसे हैं। क्यों घुसे हैं? हदीस है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि दोज़ख में से निकल जाएंगे गुनाहों की भुगतान करके। अरे कुरान से वो हदीस अगर बुखारी मुस्लिम की भी है, कितने भी मौके पर ज़रा से आए, जांचने वाला अल्लाह कुरान है। जब हमारे पास में, जब हम सुनार के पास जाते हैं गोल्ड लेके, कितने कैरेट का है, कितने % उसमें सोना है और दूसरी धात है, कैसे जांचते हम? उस आले पर रखता सुनारा, जांचता और क्लियर करता। कितने भी मोतबर लोगों से, कितनी भी कीमत से लाए होंगे, तुम्हारे पीढ़ी का होगा, उससे उसको कुछ मतलब नहीं है। आला बता रहा खाली सोना नहीं है, रिजेक्ट करेगा इस भाव का। हमारे पास फुरकान जांचने वाला आला कुरान मौजूद है, क़यामत तक की जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया। वो हदीस कुरान से जांची जाएंगी आयत से, उसमें बैठती तो ठीक है, नहीं बैठती तो रिजेक्ट होंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, ऐसा किए तो मुनकर हदीस, ये तमगा देते। अरे भाई, वो मुनकर हदीस अलग होते कि वो टोटल हदीस का इनकार करते। उनके साथ भी मेरी डिस्कशन होती, वो भी बैठते मेरे साथ में, मैं उनको बोलता कि ये तो आप जो हदीस का इनकार करते हैं ना, मुनकर हदीस जो बन के बैठे आप, नहीं, कुरान पे हमारा ईमान है ना, नहीं चलेगा। मतलब कुरान तो थ्योरी है, उस पर अमल आप सच में करके दिखाया ना, बाकायदा एक एक चीज़ पर वो वाक़या दर्ज है। उसमें कोई वाक़या आता है जो कुरान में हकामत के मुताबिक है, उसमें हुक्म मौजूद है कुरान में, वो उसकी डिटेल्स आती है हदीस में, तो आप क्यों इनकार करते उस चीज़ से? उस पर भी मेरे दर्स कुरान मौजूद है, बयान भी मैं वक्तन फ़वक्तन पेश करते रहता हूँ। आज भी मैंने बात पेश की। सिर्फ मेरा मकसद आज बात पेश करने का ये था कि आप 24 घंटे मेरी राय खुले आपके लिए, आप कभी भी आ सकते, समझने के लिए, मनवाने के लिए नहीं अपनी बात। मैं भी आपको समझाऊंगा, मनवाऊंगा नहीं। नबी वाला काम समझाना था, बात को पेश करना था, मनवाना नहीं था। अल्लाह ने किसी नबी पर जिम्मेदारी नहीं डाली कि मनवाओ करके, तो उस चीज़ का लिहाज करें आप। और कभी भी आप तशरीफ़ लाए, आपका स्वागत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।